بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الرحمن الذی علم القرآن خلق الانسان وعلمہ البیان ثم الصلاة والسلام وتحیۃ والاکرام علی رسول الثقلان الذی خلق اللہ لمن الحب ذو العصف والریحان وعلی وصیہ وخلیفتہ والمصداق واقیموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الى یوم الذی اذا انشقت السماء فکانت کردۃ وردۃ کالدہان۔ اما بعد فقد قال اللہ المنان فی کتابہ الاحسان وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیہما فاکہۃ ونخل ورمان فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ فرمایا صاحب اعظم الدرجات الفاظ نے، فرمایا مالک معجز نما انداز، فرمایا مولا کائنات امیر المومنین حضرت مولا کائنات کے جس مبارک و مقدس فرمان سے آپ کی خدمت میں ان مجالس کے سلسلے کا آغاز ہے۔ اپنی اس بے مثل و بے نظیر حدیث میں مولا کائنات نے شان توحید بیان کی، اور شان توحید بیان کرتے ہوئے پروردگار عالم کی رحم کرنے کی صفت کے تعلق سے بیان فرمایا، کیونکہ آپ کی خدمت میں جس لفظ سے آغاز ہو رہا ہے اس لفظ کو اس کے ذریعے سے اللہ نے اپنی صفت کا اظہار کیا جو اس کے اسماء حسنہ میں شامل ہے، اور اسی نام کا کتاب مجید میں سورہ بھی رکھا، اور اس سورہ کی تلاوت کا بے انتہا اجر و ثواب قرار دیا۔ وہ ہے سورہ رحمان۔ الرحمن، رحمان یعنی رحم کرنے میں زیادتی رکھنے والا۔ رحمان اسے کہتے ہیں جس کے رحم میں بے حد زیادتی پائی جاتی، یعنی وزن کے اعتبار سے اسم میں مبالغہ پایا جاتا ہے کہ بھئی رحم کرنے والا اور بہت زیادہ رحم کرنے والا، تو جس کے رحم میں بے حد زیادتی پائی جائے اسے کہتے ہیں رحمان۔ اس نام کا سورہ رکھا، اور اس رحمان کو الف لام سے جوڑ کر رحمان میں بھی اور خاصیت پیدا کر دی جب اس نے کہا الرحمن، یعنی بے انتہا مخصوص طریقے سے رحم میں زیادتی کرنے والا رحمان۔ اور ہمیں جب سورہ کی تلاوت کی جائے تو ہمیں سمجھ میں آ جاتا ہے کہ کیوں اس سورہ کا نام رحمان رکھا گیا، کیونکہ اللہ نے اس صورت میں جو نعمتوں کا تذکرہ کیا، جو مہربانیوں کا ذکر کیا، ان کا کوئی اندازہ نہیں، ان کی کوئی انتہا نہیں، کیونکہ ایسی گناہگار مخلوق کے اوپر
اتنے زیادہ رحم دلی کے تذکرے ہوئے، سورت کا نام پڑ گیا رحمان۔ بھائی توجہ، یعنی انسان قابل رحم تو نہیں تھا، انسان اس کے رحم کے قابل تو نہیں تھا، اس کی مہربانی کے قابل تو انسان نہیں تھا، لیکن ناقابل رحم انسان پر بے انتہا رحم کی زیادتی کرنے والے کو کہتے ہیں الرحمن۔ تو اس نے آغاز کیا اسی لفظ سے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن، رحمان ہے وہ بے حد رحم کرنے والا ہے، رحم کرنے والا، لیکن رحمان کی تعویل بن کر الفاظ عبد الرحمن آئے، اور علی نے اپنی زبان سے واضح کیا کہ وہ رحمان کیسا رحمان ہے۔ فرماتے صاحب حمد ہے وہ پروردگار جو مہربان ہے دل کی کمزوری کے بغیر۔ نہیں توجہ نہیں کر رہے، صاحب حمد ہے وہ پروردگار جو رحم کرتا ہے لیکن دل کا کمزور نہیں، جبکہ انسان کے پاس رحم کا مطلب ہے کہ بھئی کسی ایسے واقعے کے سبب دل کا ٹوٹ کر نرم پڑ جانا کہ رحم آ گیا۔ علی نے فرمایا ایسے مخلوق رحم کرتی ہوگی لیکن وہ ایسے رحم نہیں کرتا، کیونکہ دل کا ٹوٹنا اور دل کی نرمی کی وجہ سے جذبے میں آ کر رحم کرنا دلیل بنتا ہے اس بات کی کہ رحم کرنے والا جذبے کے آگے مغلوب ہو گیا۔ توجہ، صلوات بارگاہ الہی میں پڑھیں۔ بھائی توجہ رہے، یعنی جذبے کے سبب، کسی حادثے، کسی سانحے کے سبب دل کے ٹوٹنے کے بعد جذبات کا ابھر کر آنا اور اس میں رحم کرنا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جذبہ وجود کے اوپر غالب آ گیا۔ توجہ، کیونکہ انسان کے اوپر جذبات غالب آ جاتے ہیں۔ بھئی غصہ تھا، جو کام وہ نہیں کرنا چاہ رہا تھا اس کی عقل کہہ رہی تھی مت کرو، لیکن غصے کی وجہ سے کر دیا۔ جب غصہ ختم ہوا تب اسے ندامت ہونے لگی کہ میں نے یہ کام بلا وجہ کیا۔ مطلب جذبے نے اسے مغلوب کر دیا، جذبہ اس کے اوپر غالب آ گیا اور اس کا عمل باعتبار حکمت نہیں تھا بلکہ جذبے کے تحت تھا، کیونکہ جذبے کے غالب آنے سے وہ مغلوب ہوا، اسی لیے اس کا رحم کرنا جذباتی تھا۔ لیکن علی نے فرمایا کوئی شے نہیں ہے جو اس کے اوپر غالب آ جائے، چاہے وہ جذبات ہی کیوں نہ ہو۔ اسی لیے جب وہ رحم کرتا ہے تو جذبے کے تحت نہیں، حکمت کے تحت کرتا ہے۔ توجہ ہے نا؟ آواز باتیں مومنین کے لیے آواز باتیں ہو رہی ہے۔ اس کا رحم کرنا جذبات کے تحت نہیں ہے۔ بھئی دل کے ٹوٹنے کی وجہ سے رحم کیا، جذبے کے غالب آنے کی وجہ سے رحم کیا، تو مطلب ہم غالب کہاں ہو گئے؟ ہم تو مغلوب ہو گئے۔ بھلے ہی سامنے انسان نہیں تھا لیکن احساس نے مغلوب کر دیا۔ وہ وجود ایسا ہے جو مغلوب نہیں ہوتا چاہے وہ جذبے سے ہی کیوں نہ ہو۔ اسی لیے علی نے فرمایا دل کی کمزوری پر رحم کرنا مخلوق کا رحم ہے، لیکن وہ جب رحم کرتا ہے تو دل کی کمزوری کی وجہ سے نہیں بلکہ وہ اپنی بے نیازی کے ساتھ رحم کرتا ہے۔ وہ ایسا رحمان ہے۔ تو یہ ایک سبجیکٹ ہے بہت بڑا، حالانکہ وہ عنوان نہیں ہے، لیکن نوجوان بھائیوں کے لیے آپ کی خدمت میں عرض کر دیں، پڑھاتے ہیں اسے مخصوص کلاسز میں یا مخصوص اسکولز یا کالجز میں، کچھ آفیسز میں یا
کئی ساری ایسی ٹریننگز ہے جس میں اسے پڑھاتے ہیں. وہ کیا ہے؟ وہ ہے جذبات کو قابو کرنا. ایک سبجیکٹ ہے ایموشنز کے اوپر غلبہ رہنا، کیونکہ جذبے کے تحت فیصلہ تمہیں بعد میں نادم کر دے گا، ندامت کی طرف لے جائے. لہذا ٹرین کیا جاتا ہے کہ بھئی دیکھو فیصلے چاہے کیسا بھی ماحول کیوں نہ ہو، فیصلہ جذبے کا نہیں عقل کا ہونا چاہیے. توجہ، جذبے کی وجہ سے فیصلہ نہیں ہونا چاہیے، فیصلہ عقل کی وجہ سے ہونا چاہیے، فیصلہ حکمت کی وجہ سے ہونا چاہیے. کیونکہ جذبات کے فیصلے تمہیں نقصان دلائیں گے، نہ تمہارا مقصد پورا ہوگا اور نہ بعد میں تمہیں کوئی چیز حاصل ہوگی، کیونکہ تم نے فیصلہ جذبے کے تحت کیا. اسی لیے سکھایا جاتا ہے غصہ آ رہا کا ضبط کرو، خوشی ہو رہی ہے کا ظاہر مت کرو، رحم آ رہا کا جتاؤ مت، مہربانی کرنا چاہتے ہو کا دکھاؤ مت. کا یہ سب کیا ہے؟ کا یہ سب ہے جذبوں کو چھپا اور عمل انجام دو. بھئی جذبہ رکھنا الگ کیفیت ہے، جذباتی ہو جانا الگ کیفیت ہے. جذبے رکھنے والے کو قرآن نے انسان قرار دیا، کا جس کا جذبہ زندہ ہے وہ ابھی انسان ہے، لیکن جذباتی ہو جانے کو قرآن نے بے وقوف انسان قرار دیا. کہا بھئی جذبے پر قدرت رکھو، وہ تمہیں بہا کر لے لگا. اتنا زیادہ ٹرین کیا جاتا ہے. اگر آپ یہ انٹیلیجنس ایجنسیز جو ہوتی ہیں اگر ان لوگوں کو دیکھیں تو آپ کو ایسے محسوس ہو جیسے کوئی روبوٹ ہو سامنے، چہرے پر کوئی اثر ہی نہیں، نہ خوشی ظاہر ہوتی ہے، نہ غم ظاہر ہوتا ہے، نہ غصہ ظاہر ہو، کچھ بھی ظاہر نہیں. آپ کو لگتا ہی نہیں کہ کتنے جذباتوں کا طوفان پیچھے، لیکن چہرے سے کچھ بھی ظاہر نہیں ہو رہا. کیونکہ انہیں سکھایا جا رہا ہے جذبے پر قابو رکھو، سامنے والا تمہارے جذبے کا فائدہ اٹھا لے گا، لہذا جذبے کو چھپا کر رکھو. عمل میں جذبہ رہے لیکن اظہار میں جذبہ نہ رہے. سبجیکٹ چل رہا ہے پورا، بھائی کہاں سے آخر یہ سلیقہ مل گیا؟ دیکھتے دیکھتے اگر پہنچے تو ہمیں اس پھیلے ہوئے اتنے بڑے سبجیکٹ کی جڑ میں علی کی زبان نظر آ رہی ہے. جس میں بیان فرمایا کہ وہ رحم کرتا ہے لیکن دل کی کمزوری کی وجہ سے نہیں، کیونکہ جذباتی ہو کر وہ فیصلے نہیں کرتا، اس کے فیصلوں میں حکمت ہوتی ہے. وہ رحمان جوش نے لکھا، دیکھیے 6 مصرے لیکن انہوں نے بھی سبجیکٹ کو کور کیا. جذبے انسان میں پائے جاتے ہیں. جوش لکھتے ہیں انسان کے مزاج کی اس میں نہیں ہے بو، انسان کے مزاج کی اس میں نہیں ہے بو، وہ کچھ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے سوائے بو. وہ شاہ نرم طبع نہ سلطان تند خو، وہ دل نواز دوست نہ ہمت شکن عدو. وہ پائے بندے رسم وفا و جفا نہیں، جذبات جس پر ٹوٹ پڑے وہ خدا نہیں. جذبے کے اگر تحت فیصلے کرنے لگ جائے تو کیا فیصلہ کرے گا؟ جو ہو وہ اپنی حاجت رکھے گا. کسان کہے گا بارش ہو، کمار کہے گا بارش نہ ہو، باہر نکلنے والے کہیں گے کہ بھائی ایسی کیفیت رہے، گھر میں رہنے والے کہیں گے ایسی کیفیت رہے. ان کے جذبے ان کے جذبے، سارا نظام درہم و برہم. لہٰذا اس نے کہا فیصلے تمہارے جذبات جو بھی ہو لیکن جذبے کا ہم پر اثر نہیں پڑے گا، فیصلہ ہماری حکمت سے ہوگا. جذبات کو ہم تمہاری ماں سے زیادہ سمجھتے ہیں لیکن فیصلہ ہمارا جذباتی نہیں ہوگا. نہیں توجہ نہیں بھائی. الرحمن، لیکن علی نے کہا رحمان ہے مگر دل کا کمزور نہیں. کتنے بڑے باپ کو کھول دیا. کہا ماں کا دل بیٹے کی اس کیفیت کو نہیں سمجھ سکتا لیکن ہم جانتے ہیں، لیکن ہمارے فیصلوں میں وہ جذبات نہیں ہوں گے، فیصلہ ہمارا حکمت سے بنا ہوگا. الرحمن
حالانکہ دیکھیے یہ موضوع دوسرا ہے، لیکن ہمیں تو کچھ اور چیز عرض کرنی ہے۔ آغاز کیا اس نے الرحمن، رحم کرنے والا، کہا ٹھیک ہے تو رحم کرنے والا، رحمان، توجہ ہے نا، ٹھیک ہے، رحمان اور رحیم یہ دو رحم کے مظاہرے اس نے بہت کیے، اتنا کہ قرآن مجید میں 114 مرتبہ یہ دہرا دیا بسم اللہ الرحمن الرحیم، رحمان اور رحیم۔ رحمان تو اتنا بڑا رحم کرنے والا، مہربان، بتا تو صحیح ہمیں تیرے رحمان ہونے کی کوئی دلیل ہے؟ کس وجہ سے، کس چیز کے ذریعے سے تو نے ثابت کیا میں رحمان ہوں؟ تو اس نے دلیل دی الرحمن علم القرآن، میں رحمان کیوں؟ اسی لیے کیونکہ میں نے قرآن کی تعلیم دی۔ نہیں توجہ نہیں کر رہے آپ بھائی، رحمانیت میں روٹی کھلانا، پانی پلانا، دانے کھلانا یہ بعد میں آئیں گے۔ اس نے اپنے رحمان ہونے کا جو پیمانہ بتایا وہ پیمانہ ہے میں رحمان ہوں اسی لیے کیونکہ میں نے تمہیں قرآن سکھایا۔ قرآن کا سکھانا میرے رحمان ہونے کی دلیل ہے۔ یعنی اس نے اپنے رحم کے عظیم پیمانے کو قرآن کی تعلیم کے ذریعے سے ثابت کیا، کہا مجھ جیسا کوئی رحم کرنے والا نہیں کیونکہ میرے علاوہ کوئی قرآن سکھانے والا نہیں۔ توجہ، میں نے تمہیں قرآن سکھایا لہٰذا میرا قرآن سکھانا میرے رحم کی دلیل۔ کہا پروردگار قرآن سکھانا یہ رحم کی دلیل کیسے ہوا؟ کہا اس قرآن میں نے تمہیں جینے کے آداب سکھائے، اسی قرآن میں نے تمہیں مرنے کے آداب سکھائے، اسی قرآن میں نے تمہیں اپنے احکام سکھائے، اسی قرآن میں نے تمہیں اپنی معرفت رکھی، اسی قرآن میں نے تمہارے لیے اپنا ذکر رکھا، اسی قرآن میں نے اپنی عبادت کا سلیقہ بتایا، اسی قرآن میں سب کچھ رکھا۔ اگر تم اس قرآن میں لکھی ہوئی بات پر عمل پیرو ہو جاؤ تو تم جنت میں پہنچ جاؤ گے۔ جنت میں نعمتوں کی کوئی کمی نہیں ہے، اس بے پناہ نعمتوں والی جنت میں تمہیں قرآن نے پہنچایا اور قرآن کی تعلیم میں نے عطا کی۔ یعنی اتنی بڑی مہربانیوں کا ایک سبب تھا، وہ ہے قرآن کی تعلیم دینا۔ اسی لیے میں رحمان ہوں کیونکہ میں قرآن سکھا رہا ہوں۔ تو ہمیں سمجھ میں آیا کہ قرآن کے سکھانے سے زیادہ بڑی مہربانی کا کوئی عمل نہیں ہے۔ اگر آپ کسی پر مہربان ہونا چاہتے ہیں تو اس مہربانی کا پیمانہ یہ ہوگا کہ اسے قرآن سکھا دیجئے۔ بھئی ایک آیت سکھا دیجئے اور وہ ایک آیت کا شعور اسے جنت میں لے کر چلے گیا۔ توجہ، ایک لفظ آپ نے قرآن کا سکھایا، وہ ایک لفظ سمجھ گیا اور اس ایک لفظ کی معرفت نے اسے جنت میں پہنچا دیا۔ مطلب اتنا بڑا سامان آپ نے اس کے لیے کیا کہ اسے جنت الفردوس میں لے کر ہم فیہا خالدون چلے گئے۔ اس سے بڑھ کر اور کیا مہربانی ہوگی؟ تو ہمیں سمجھ میں آیا کہ مہربانی کا پیمانہ خدا کے نزدیک قرآن کی تعلیم دینا ہے۔ قرآن کے سکھانے سے اس نے اپنے رحمان ہونے کا بتا دیا۔ کہا پروردگار ٹھیک ہے ہم سمجھ گئے کہ قرآن سکھانے سے تو رحمان ثابت ہوتا، لیکن یہ تو بتا تو رحیم بھی تو ہے۔ جب رحمان قرآن کے سکھانے سے سمجھ میں آ رہا ہے تو ہمیں بتا کہ رحیم کیسے سمجھ میں آئے گا؟ کہ رحمان قرآن صامت سے سمجھو، ہم تمہیں اس کی تعلیم دے رہے ہیں، اور رحیم ہونے کی دلیل یہ ہے کہ ہم نے قرآن ناطق کا تحفہ تمہیں دیا ہے۔ رحیم کا اظہار ہم نے یوں کیا کہ ہم نے تمہیں قرآن
ناطق کی تعلیم دی، یعنی ہم نے تمہیں علی کی معرفت کی نعمت عطا کی، اس دلیل کے ذریعے سے ہم رحیم ثابت ہو گئے۔ اس سے بڑھ کر کوئی رحم کا پیمانہ نہیں ہے کہ کوئی کسی کے دل میں علی کی معرفت پیدا کرے۔ اب ہمیں سمجھ میں آیا کہ اللہ کے نزدیک اس فرش اعضا کا اتنا بڑا مقام کیوں ہے۔ کا مہربانیوں کا کوئی مظاہرہ نہیں ہے اس سے بڑھ کر کہ کوئی ایسی بزم ہو جس بزم میں دلوں میں الفت علی پیدا کی جائے۔ اس سے بڑھ کر اور کیا مہربانی کی بات ہے۔ اسی لیے مجلس حسین کی یہ مجلس جس میں علی کا ذکر ہوتا ہے، خدا بند عالم کے نزدیک یہ فرش اس کے عرش سے زیادہ افضل ہو جاتا ہے۔ کہا بھائی ایسے کیوں پروردگار؟ کہا کیونکہ اسی بزم میں رحیمیت کے مظاہرے ہو رہے ہیں۔ میں رحمان ہوں، میں نے تمہیں قرآن ناطق سکھایا، قرآن صامت سکھایا۔ ٹھیک ہے، اب ہم صامت پڑھنے لگے۔ تو جب آپ قرآن صامت پڑھ رہے ہو تو ہر آیت میں صامت نے کسی کی طرف اشارہ کیا، اور جس کی طرف اشارہ کیا وہ قرآن ناطق ہے۔ یعنی رحمان نے ایک راستہ بتایا اور اس راستے نے ہمیں قرآن ناطق تک پہنچایا۔ جب قرآن ناطق کی محبت دل میں بسا لی تو وہی جو اب تک رحمان تھا وہ اب ہمارے لیے رحیم ہو گئے۔ یعنی یوں سلسلہ چل رہا ہے اس کی رحمانیت کا اور رحیمیت کا۔ اسی لیے رسول اکرم نے بیان کیا، یا علی اللہ میرے نام سے، میرے ذریعے سے رحمان ہے اور تیرے نام کے ذریعے سے رحیم ہے۔ رحمان اسے کہتے ہیں جو نعمتیں عطا کرتا ہے کسی فرق کے بغیر کہ اطاعت گزار ہے یا نافرمان، چاہے کوئی عبادت کر رہا یا چاہے کفر اختیار کیا، کھانا دونوں کو پہنچے گا۔ یہ کون نے کہا؟ رحمان۔ لیکن جنت میں دونوں نہیں جائیں گے۔ جنت میں جو جائے گا اس کی نعمتیں الگ ہوگی۔ کیسے کیوں؟ کہا یہ رحیم ہونے کی وجہ سے ہوگا۔ کا فرق کیا ہے؟ کہا کوئی پہنچے گا نہیں جنت میں جب تک کہ تیرا نام اس کے دل پر لکھا ہوا نہ ہو۔ اسی لیے تیرے ذریعے سے وہ رحیم ثابت ہوگا، میرے ذریعے سے وہ رحمان ثابت ہے۔ تو آغاز ہو رہا ہے آپ کی خدمت میں مضمون کا، الرحمن علم القرآن۔ رحمان ہے اس کی ذات، تعلیم دی تعلیم۔ میرے پروردگار تو اور ہم، یہ کوئی نسبت ہے؟ یعنی ٹیچر ایسا، اسٹوڈنٹس ایسے، کوئی نسبت ہے؟ تیری تعلیمات، ہمارا سینہ، ہماری عقل، کوئی نسبت ہے؟ بھئی آپ حکیم سے بات کر لیجیے، کسی کی 200-300 سال کی زندگی اگر ہے، حکیم ہے کوئی بہت سمجھدار دانا انسان، آپ اس سے بات کریے۔ سمجھدار انسان جب کوئی بات بولتا ہے تو سمجھ میں نہیں آتی کیا کہہ دیا اس نے، کیونکہ اس کی بات کا پیمانہ جو اونچا تھا وہ عقل میں آیا نہیں۔ سنی تو صحیح ہم نے بات، لیکن سمجھ نہیں پائے، ہے نا؟ کیونکہ بات بلند ہے، سننے والے کم ہیں، چھوٹے۔ بات سن لی، سمجھ میں نہیں آئی۔ پیمانے ہوتے ہیں، انسانوں میں پائے جاتے، مخلوق میں پائے جاتے۔ بھائی ایسے درجے ایک کے اوپر ایک بنے ہوئے، موسیٰ تک مجبور ہو گئے سوال کرنے پر، اے خضر تم نے یہ کیا کر دیا؟ تمہارے کام تو ہماری سمجھ میں نہیں آ رہے۔ اب دانائی کا پیمانہ الگ تھا، موسیٰ کو سمجھ میں نہیں آئی۔ توجہ، بشر کو تیری بات سمجھ میں آ جائے،
کیسے ہوگا؟ تو ہمیں سکھا رہا ہے قرآن، لیکن ہم سیکھیں گے کیسے یہ بتا۔ تو اللہ نے اسی سورہ رحمان میں اپنی دی ہوئی تعلیم کو سمجھنے کے اہل بنانے کی خاطر ایک وسیلے کا ذکر کیا، اس وسیلے کو کہتے ہیں رمان۔ اس وسیلے کو کہتے ہیں رمان۔ کیا ہے یہ رمان؟ رمان ہے ایک پھل کا نام۔ رمان ایک پھل کا نام، میوے جو ملتے ہیں بازار میں، ایک میوے کا نام رمان، جسے ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں انار۔ ہم اپنی زبان میں اسے انار کہتے ہیں، عربی میں اسے رمان کہتے ہیں۔ سکھا رہا ہے رحمان، جس کی تعلیم دی جا رہی ہے وہ ہے قرآن، سیکھنے والے جو ہے وہ ہے انسان، جو انہیں سیکھنے کے قابل بنائے اس کا نام ہے رمان۔ یعنی اللہ نے اپنے رحمان ہونے کے دلائل میں کہ بھائی میں کس کس وجہ سے رحمان ہوں، ان دلائل میں جہاں یہ رکھا کہ میں قرآن سکھا رہا ہوں اسی لیے رحمان ہوں، وہاں اس نے ایک دلیل یہ رکھی کہ میں تمہیں انار کھلا رہا ہوں اسی لیے میں رحمان ہوں۔ نہیں، توجہ نہیں کر رہے۔ انار کا کسی کو نصیب ہو جانا اس کے مہربان ہونے کی دلیل بن جاتا ہے۔ کسی کو اگر انار مل جائے اس کی حقیقت میں تو اللہ کے رحمان ہونے کی تفسیر و تعبیر ہے رمان۔ توجہ۔ اچھا، دونوں نام، رمان بھی عربی ہے، ہم جو انار کہتے ہیں وہ بھی عربی ہے، یہ اردو زبان کا لفظ نہیں ہے۔ انار لفظ ہے عربی، انار، جس کے معنی ہے روشن کرنے کے، انار۔ اسی لیے اگر آپ یعنی پٹاخے لے کر آئیں تو اس میں ایک ہوتا ہے جسے کہتے ہیں انار، کیونکہ وہ روشنی پیدا کر دیتا ہے، اسی لیے اس کا نام ہے انار۔ کیونکہ رمان یعنی یہ میوہ دل میں نور پیدا کرتا ہے، اسی لیے اس کا نام رکھا گیا انار۔ کا دل میں نور پیدا کرنے کے لیے اللہ نے ایک پھل بھی رکھا، کا جو اس پھل کو محبت سے کھائے گا، جو اس پھل کو الفت و چاہت سے کھائے گا، تو اس پھل کے دانے جب اس کے بدن میں پہنچیں گے تو اس کے دل میں نور پیدا ہوگا، اسی لیے انار۔ بھائی توجہ، دل میں نور پیدا ہونا کیوں شرط بن گیا؟ کہ وہ اسی لیے کہ اگر سامنے نور موجود ہو تو اس نور سے اس وقت تک ہدایت ممکن نہیں ہے جب تک کہ پہلے دل میں نور نہ پایا جائے۔ اس سبب سے جن کے دلوں میں اندھیرے ہوتے ہیں وہ کعبے کے سامنے کھڑے ہونے کے بعد بھی ظالم رہیں گے، اور جن لوگوں کے دلوں میں نور پایا جاتا ہے وہ کسی صحرا میں اکیلے کیوں نہ ہو لیکن ہدایت پر رہیں گے، کیونکہ ہدایت کے لیے لازمی ہے نور کا دل میں پیدا ہونا۔ نہیں، توجہ نہیں کر رہے آپ۔ یعنی ایک مرتبہ جنبش دے کر حسین نے اپنے لفظوں کی روشنی کا پیمانہ حر کو بتایا کہ تیری ماں تیرے غم میں روئے حر، بھلے ہی الفاظ میں ظاہری طور پر یوں تھے لیکن لفظوں کی روشنی قلب میں جا کر انار کا کام کر رہی تھی، اور شب عاشور آتے آتے نور پیدا ہو گیا، لاکھوں کے بیچ میں سے ایک نکل کر باہر آیا جسے ہدایت نصیب ہو گئی۔ بے توجہ،
پہلے لفظ واضح ہو جائے کہ اس کا نام یوں کیوں رکھا گیا. رمان. رمان کے معنی کیا ہے؟ رمان کے معنی ہے میٹنے کے، صاف کر دینے کے. رمان کے معنی ہے اصلاح کرنے کے. رمان کے معنی ہے ٹھیک کر دینے کے. انار کا نام رمان اسی لیے رکھا گیا کیونکہ وہ جا کر مزاج کی اصلاح کرتا ہے، دلوں میں پائی جانے والے کینے کو ٹھیک کرتا ہے. اس کا نام رمان رکھا گیا. پھر اسی کا نام انار رکھا گیا. کہا بھائی ایسے کیوں؟ کہا اسی لیے کیونکہ جب جاتا ہے تو دل میں نور پیدا کرتا ہے، اسی لیے انار کہلایا. اے بھائی، ہمارے کھانے کے لیے ایک پھل جس کا ذائقہ ہماری زبان کے لیے لذیذ، جو ہمارے پیٹ میں جا کر فائدہ پہنچا ہے اور اس سے دل منور ہو گیا اور اسی سے ہمارے دل میں آنے والی کجی مٹ گئی، اس کے نتیجے میں ہمیں جنت میں پہنچا دیا. ایسی تو ہم نے کوئی نعمت نہیں دیکھی جو کھانے پینے سے کسی کو جنت حاصل ہوتی ہو. کا پروردگار آخر کیا کہا؟ یہ ہے میرے رحمان ہونے کی دلیل، رحمانیت کے اظہار میں رکھ رہا ہوں رمان. بھئی ہے انار، انار ہے، ایک پھل ہے. اب ہمارے پاس، ہم ہندوستان میں رہتے ہیں، 3 موسم چلتے ہیں. گرمیوں میں آم نکلتا ہے کیونکہ سال میں ایک مرتبہ نصیب ہوتا ہے. قیمت کے اظہار کے لیے لوگوں نے نام رکھ دیا یہ پھلوں کا بادشاہ ہے. رسالت میں آپ کی نگاہ میں یہ پھلوں کا بادشاہ نہیں. رسول اکرم نے فرمایا الرمان سید الفاکہہ، انار پھلوں کا سردار ہے. رمان پھلوں کا سردار ہے کیونکہ کسی کو بھی سرداری ایک ہی وجہ سے ملتی ہے، جب اس کے سامنے علی کا نام رکھا جائے تو جو نام علی کے آگے سب سے پہلے غلامی میں آتا ہے اسے سردار بنا دیا جاتا ہے. نہیں، توجہ نہیں کر رہے. جو نام علی کے آگے اپنے آپ کو سب سے پہلے غلام قرار دے، اللہ کی نگاہوں میں انہیں سردار بنا دیا جاتا ہے. جب پھلوں کے سامنے محبت علی کو رکھا گیا تو سب سے پہلے انار نے کہا اشہد ان امیر المومنین و امام المتقین علی ولی اللہ. جب پھلوں کے سامنے ولایت علی کو رکھا گیا سب سے پہلے انار نے قبول کیا، گواہی دی، اور ایک ایک دانے نے بھاگ بھاگ کے گواہی دی، تیزی سے دوڑ دوڑ کے آ کے گواہی دی. ایک ساتھ اتنے سارے آئے، اللہ نے سب کو جمع کر دیا. جب وہ ایک جگہ جمع ہو گئے تو ہمیں یوم جمعہ کی تعویل سمجھ میں آئی. بھائی توجہ رہے، ہے ایک پھل لیکن اپنی طرف دیکھنے والے کو جمعے کا دن یاد دلاتا ہے. کہا تمہیں پتا ہے کہ بھئی یہ کیوں آ گیا؟ اب دیکھیے کل کیا دن ہے؟ شب جمعہ نصیب ہوئی ہے ہمیں اس پھل کے ذکر کی خاطر. کل روز جمعہ ہے. سائل پہنچا، اس نے پوچھا مولا یہ جمعے کا نام جمعہ کیوں پڑ گیا؟ جیم میم عین. مولا نے کہا اسی لیے کیونکہ اللہ نے علی کی ولایت کے لیے اس دن روحوں کو جمع کیا تھا، ایک جگہ جمع کیا تھا. تو سب جمع ہو کر جب آئے تو ان کے جمع ہونے کا مقصد بتایا. کیوں جمع کر رہے ہیں؟ بھئی ہم کہیں تھے اپنی اپنی جگہ، آواز توحید آئی، سب ایک جگہ جمع ہو.
سب ایک جگہ جمع ہوتا ہے. کہا کیا ہے پروردگار جمع کر دیا تو نے؟ کہا ہم تمہیں بتا رہے ہیں جمع کرنے کا مقصد کیا ہے نا سمجھ. وہی سنت پر رسول کو حکم دیا. 23 برس کی محنت کے بعد بھی قوم پھر رہی ہے. کوئی تتر ہے بتر ہے کہاں کہاں پھر رہا. حکم آ گیا روکیے سب کو, آواز دیجیے جمع کریے, کیونکہ یہ جمع کرنے کے پیچھے ایک مقصد ظاہر ہونے لگا. جمع ہوئے, رسول نے آواز دی علی سب کا مولا ہے. تو امام نے جواب دیا کیونکہ ولایت علی کے اعلان کی خاطر اس دن اللہ نے سب کو جمع کیا تھا, اسی لیے اس دن کا نام جمعہ رکھا گیا. اب اس جمعے کے دن کا سب سے زیادہ اہم فریضہ یہ ہے کہ لوگ ایک جگہ جمع ہو اور جمع ہو کر اس وعدے کو یاد کرے جس وعدے کے لیے انہیں جمع کیا گیا تھا. اس یوم جمعہ کی فضیلت ہمیں سمجھ میں آتی ہے جب ہم انار کے جمے ہوئے دانے ایک جگہ دیکھتے ہیں. نہیں توجہ نہیں کرتے. اپنی صورت کے ذریعے سے علی کی ولایت کے اعلان کو یاد دلا رہا ہے. پھل ہے یا کوئی ہادی؟ توجہ نہیں کرتے. بھائی کعبے کے سامنے کھڑے ہوئے لوگوں سے ہمیں ولایت علی یاد نہیں آتی, لیکن انار کو اگر دیکھ لے تو علی کی ولایت یاد آ جاتی ہے. اتنا بڑا ہدایت کا کام کر رہا, وجود میں اپنی صورت کے سبب ہادی بن گیا. جمے ہوئے دانوں کو دیکھو, جمعے کو یاد کرو, جمعے کو یاد کرو, مقصد جمعہ کو یاد کرو. دانوں کو دیکھا, علی تک ذہن چلا گیا. ایسا بھی پھل اللہ نے بنایا ہے جس کا دیدار دل میں علی کی یاد پیدا کر دے. اب بتائیے اس کے علاوہ کسی اور کو سرداری مل سکتی ہے؟ رسول اکرم نے بیان کیا کہ یہ تمام میووں کا بادشاہ ہے. انار, رمان. دیکھیے احادیث ہے ہمارے پاس جسے حوالہ چاہیے ہو. ایک حدیث جو لطیف کل آپ کی خدمت میں پڑھیں گے انشاءاللہ, مستدرک سفینۃ البحار, حوالہ دیے دے رہے ہیں کسی کو اگر دیکھنا ہو تو. اور دوسری چیزیں بھی جو آپ کی خدمت میں بیان کر رہے ہیں وہ احادیث میں آئی ہیں, ہمارے موجود ہے. بہت سارے پرنٹس ہو جائیں گے, اسی لیے ہم نے ایک دو کا انتخاب کیا. کچھ چیزیں یعنی شباہتیں انار میں جو پائی جاتی وہ آپ کی خدمت میں بیان کر. رسول اکرم نے کہا پھلوں کا سردار ہے انار. جتنے بھی پھل ہیں ان کا سید ہے, سید الفاقہ انار. سرداری بھی حاصل ہے. اس کی خاصیت یعنی ان مجلسوں سے یوں جڑا ہوا ہے کہ یہ وہ پھل ہے جو رسول کے, اچھا دیکھیے پھل کی وضاحت ہو تو پھلوں سے اولاد کی نسبت دی جاتی ہے, اولاد کی نسبت پھلوں سے دی جاتی ہے. آپ نے کہاوتیں سنی ہوگی اگر کبھی. اردو میں کیا کہتے ہیں؟ جیسے اردو زبان میں کہتے ہیں آنکھ کا تارا. آنکھ کا تارا کسے کہتے ہیں؟ باپ اپنے بچے کو کہتا ہے میری آنکھوں کا تارا. ماں باپ اولاد کے لیے کہتے ہیں. اولاد ماں کی آنکھوں کا نور ہوتا ہے, تارا ہوتا ہے. انگلش میں سیب کی مثال دی جاتی ہے, ایپل آف دی آئی. سنا ہے نا آپ, میری آنکھ کا سیب ہے. ابھی آنکھ کا سیب کا پھل سے نسبت دی جاتی ہے الفت کو جتانے کے لیے. عربی میں کہتے ہیں قرۃ عینی, میرے آنکھوں کی ٹھنڈک. توجہ, یعنی یہ کہاوتیں ہیں اولاد سے محبت جتانے کے. اس میں سب سے زیادہ کامن ہے کسی پھل سے نسبت دینا. اتنا زیادہ نسبت دینا کہ اللہ نے لفظ ثمر میں اولاد کو بھی رکھ دیا.
وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالثَّمَرَاتِ، ہم تمہیں پھلوں سے آزمائیں گے۔ اس نے پوچھا مولا پھلوں سے آزمائیں گے؟ کہا تمہاری اولاد سے آزمائیں گے، کیونکہ تمہاری اولاد تمہارا پھل ہوتا۔ تو ہم آپ کی خدمت میں انار پر اسی لیے ذکر کر رہے ہیں کیونکہ خدیجہ کبریٰ کے گلشن کا یہ انار ہے۔ نہیں توجہ نہیں کرتا، بیٹی اپنی ماں کے گلشن کا انار ہے، سیدۃ النساء العالمین، رسول اکرم کی آنکھ کا انار ہے، خدیجہ کبریٰ کے دل کا انار فاطمہ زہرا ہے۔ وہ شجر ہے، یہ شجر کا پھل ہے، وہ شجر طیبہ ہے جو انار کا درخت ہے، اور اس شجر طیبہ کا یہ ثمر طیب ہے جو انار کا پھل ہے۔ توجہ، رمان اسی لیے رسول اکرم نے کہا یہ پھلوں کا سردار ہے۔ سیدہ کو سب سے زیادہ پسند جو میوہ تھا وہ میوہ ہے انار۔ اس سے بڑھ کر کسی اور کو کیا شرف؟ جنت کے جوانوں کے سردار جس کی آنکھ کے پھل ہے، اسے اگر کوئی پھل پسند آیا ہو تو وہ ہے جنت کا انار۔ توجہ ہے نا؟ مولا نے بیان کیا کہ زمین پر یہ زمین کے پھلوں میں اس کا شمار نہیں ہے، انار آسمان کا پھل ہے جسے اللہ نے زمین پر پیدا کیا۔ جنت میں جانے والے لوگ انار کھائیں گے، جنت کا پھل ہے انار۔ فرماتے ہیں سید الفاکہہ۔ توجہ، نام انار کیوں پڑ گیا؟ دل میں نور پیدا کرتا ہے، لیکن اس کی شرط ہے جو اپنا پیٹ بھرنے کے لیے کھاتے ہیں ان کے دلوں میں نہیں، جو محبت سے انار کھاتے ہیں ان کے دلوں میں نور پیدا کرتا ہے۔ نہیں توجہات نہیں کرتا۔ اب آپ الزام لگائیں گے کئی پھلوں سے بھی محبتیں ہوتی ہے۔ اے بھائی جب مٹی سے محبت ہو سکتی ہے تو اس مٹی سے نکلنے والے پھلوں سے کیوں نہیں ہوگی؟ سرزمین ہندوستان لوگوں کے دلوں کی دھڑکن ہے، ہر ہندوستانی کے دل کی دھڑکن ہے یہ مٹی۔ بھائی ہے مٹی لیکن اتنی محبت کہاں؟ مٹی سے محبت کرنا بوترابی ہونے کی دلیل ہوتی ہے۔ نہیں توجہات نہیں کر بھائی، الزام نہ لگائے دنیا میں چلتے پھرتے کے اوپر، ہمیں پتہ نہیں مٹی کی محبت کس کو کہاں سے کہاں لے کر چلی جائے گی۔ بوترابی ہونے کی دلیل ہے مٹی سے محبت کرنا۔ ویسے ہی اس مٹی سے اگنے والی چیزوں سے محبت ہوتی ہے لوگوں کو۔ کسان پودوں کو اولاد کی طرح پالتا ہے۔ آپ اگر جا کر دیکھیں کھیت میں، جنگل میں، تو وہ مٹی سے باتیں کرتا ہے، مٹی کو لپٹ جاتا ہے، مٹی سے خوشیاں بانٹتا ہے، اپنی پریشانیاں مٹی کو سناتا ہے۔ پودوں سے اس کے رویے کو اگر آپ دیکھیں گے کسان کو جا کر، تو جیسے ماں باپ بچوں کو تیار کرتے ہیں ویسے وہ پودوں کو سینچتا ہے۔ وہ اس کی اولاد ہوتی ہے، کسان کی اولاد ہوتی ہے، اور جب اس پر پھل لگ کر آتا ہے تو جیسے دنیا میں اسکول کالج میں جانے کے پڑھنے لکھنے کے بعد جب قابلیت کا ایک سرٹیفکیٹ ملتا ہے تو جیسے ماں باپ خوش ہوتے ہیں، اس سے کئی زیادہ خوشی کسان کو اس وقت ہوتی ہے جب اس کے ہاتھ سے لگائے ہوئے شجر میں پھل پیدا ہوتا ہے۔ نہیں توجہات نہیں کر بھائی، زندگی یہ تھوڑی نہ ہے جو ہم جیتے جا رہے ہیں، ہمیں تو پتہ ہی نہیں زندگیوں کے مزے کیا ہے۔ ہم لوگ تو مردہ لوگوں کی بستی میں پل رہے ہیں، ہمیں حیات کا کیا پتہ ہوگا؟ جس محلے میں جس بستی میں آپ رہتے ہیں یہاں مردنی چھائی ہوئی ہے، یہاں دل مردہ، روح مردہ، فکر مردہ، عقل مردہ، وجود مردہ، غیرت مردہ، شرم مردہ، حیا مردہ، سب مردے۔ اسی لیے تو مردہ پرست ہے۔ کہاں توجہات؟ زندوں کی یہاں کوئی قیمت نہیں ہے، مرنے
मुर्दा परस्त है। यहाँ जब तक रहेंगे हमें हयात का पता नहीं चलेगा। आप अगर निकल कर जाए वहाँ तो हमें पता चलता है ज़िंदगी कहते किसे, लोग कैसी कैसी ज़िंदगियाँ गुजार रहे हैं, जिनमें से एक काबिल गौर ज़िंदगी किसान की हयात होती है। भाई किसान नहीं है, बागबान क्या शय। आखिर क्यों अहले बैत ने जब भी फुर्सत का मौका पाया बागबानी क्यों की? तो जो आप जाएंगे ज़ियारतों को, कितने बागात, ये मौला ने लगाया, ये इमाम हसन ने लगाया, इमाम हुसैन का बाग, ये उस इमाम का बाग, ये इमाम का बाग, इतने बाग। भाई इमाम का बाग से ताल्लुक़ क्या है? क्योंकि आला तरीन हयात की दलील है मिट्टी से हयात को पैदा करना, आला तरीन हयात की दलील। इसीलिए जो बागबानी करता है वो अहले बैत की सुन्नत पर होता है। हमें भी तालीम दिया गया कि भाई जब भी तुम्हें मौका मिले तुम लाओ कोई चीज़, ज़मीन में कोई बीज लाओ, डालो और उस पर मेहनत करो, देखो फिर क्या होता। दिल में जब करवट लेता है वो एहसास पौधे के निकलने के बाद, तो उसे दिलाता है ये बार बार एहसास, हाँ तो इंसान है। कब तक आखिर फलों को तोड़ तोड़ कर खाएंगे? वो दिन कब आएगा जब एक पौधा हम अपनी तरफ से लगाएंगे? यानी ये मिजाज हमें यहाँ तो नहीं मिलेगा, क्योंकि हम तो ऐसे अंधेरे में रहते। लेकिन आप जाएं दूर दराज कहीं, किसान दरख्तों से, पौधों से, मिट्टी से बात करते हैं, जज्बे एक दूसरे को बताते हैं, बगैर ज़बान व अल्फाज के। पौधे की तकलीफ को किसान समझ लेता है कि उसे किस चीज़ की कमी हो रही है। ऐसे जल उसमें जब फल लग कर आता है तो वो उसकी औलाद होती है। तवज्जो, इसीलिए कहावत मशहूर हो गई, औलादों को फल कहा जाता है। तवज्जो, तो फलों में भाई कौन सा फल, किस फल की निस्बत देंगे? जब घराने अहले बैत की बात होगी तो जब बाप अपनी औलाद की तरफ देखकर किसी फल की निस्बत देना चाहेगा वो फल है अनार, क्योंकि वजूद क़ल्ब में नूर पैदा करता है। तवज्जो, तो रसूल अकरम ने फरमाया ये फलों का बादशाह है और इसका नाम अनार पड़ा क्योंकि दिल को मुनव्वर करता है, इसीलिए उसका नाम है। अगर फ़ज़ाइल किसी को समझ में ना आए तो 2-4 अनार खा ले ताकि दिल में नूर पैदा हो, फिर अगले दिन फजीलतें समझ में आ। लेकिन शर्त है उसकी मोहब्बत से वो फल खाना होगा। जो अपना पेट भरने के लिए फल खाता है, अनार अपना काम नहीं करता, उल्फत से, चाहत से। तो अब आपकी खिदमत में हदीस पेश कर रहे हैं। देखिए ये हवाले है किताब के, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है कि रसूल अनार कैसे खाते थे। रसूल अकरम अनार कैसे खाते थे, मौलाए कायनात अनार कैसे खाते थे। तो अच्छा, अहादीस में इस्लाह मिजाज के लिए, मिजाज के इस्लाह के लिए कि बच्चे बहुत शरारत करते हैं, माँ बाप परेशान है बच्चों की शरारत से, भैया क्या करें, कहाँ गया उन्हें अनार खिलाओ। अनार के खाने से मिजाज में इस्लाह होती है ना। कितने शरारत करने वाले अगर लोग हैं तो कहा भाई अनार खाइए, है ना। माँ बाप को चाहिए अपनी शरारती औलाद को अनार खिलाए, तो फिक्र भी, क़ल्ब भी, मिजाज भी मुनव्वर हो जाता। आहिस्ता आहिस्ता उसके कई तरीके बताए, पहले दिन 1 अनार, दूसरे दिन 2 अनार, तीसरे दिन एक साथ 3 अनार। भाई अलग अलग तरीके हैं, वो आपको किताब में बहुत सारी अनार खाने की तहजीबें हैं। लेकिन पता ये चला कि शरारतें बच्चों की ख़त्म हो जाती है, लोगों के बड़ों के मिजाज में इस्लाह होता जब वो अनार खाए। तवज्जो, और रसूल अकरम बहुत शौक़ से अनार खाते, कि क्यों उन्हें अनार से मोहब्बत नहीं होगी।
جب اپنی بیٹی کی نسبت انار سے دیتے ہیں تو انار سے محبت کا کیا عالم ہوگا؟ رسول کے دل میں انار کی کیا محبت الفت ہوگی؟ جب اپنی بیٹی کو انار کہا ہے، اب میرے گھر کا انار ہے، میرے گلشن کا انار ہے سیدہ، اس کے وجود سے میرا گلشن روشن ہے، تو انار سے کتنی محبت؟ تو جب بھی خواہش پیدا ہوتی تو رسول اکرم انار کھانے کے لیے جمعے کا انتظار کرتے، کیونکہ اس کے دانے جمع ہو کر علی کی ولایت کا اعلان کر رہے ہیں۔ اسی لیے رسول اکرم نے ایک دن طے کیا انار کے کھانے کا کہ تمہیں اگر انار کھانے کی خواہش پیدا ہو رہی ہو تو جمعے کے روز کھاؤ۔ جمعے کے دن انار کھانا سنت رسول، نہیں توجہ نہیں کیا آپ، جمعے کے دن انار کھانا سیدہ کی محبت میں سنت رسول۔ بھائی کہیں ایسی بھی چیز ہے مزہ ہماری زبان کو، مزاج میں فائدہ ہمارے پیٹ کو، انار مزے لے کر ہم کھا رہے ہیں اور ثواب لکھے جا رہے ہیں فرشتے کہ بھائی انار کھا رہا ہے۔ کوئی پھل نہیں ہے ایسا جس کے کھانے پر ثواب لکھ دیا جائے اس حد تک سوائے انار کے۔ جمعے کا دن انتظار کرتے، جب جمعہ آتا تو انار لاتے، شب جمعہ۔ اب کل آپ سب بھی انار لے کر آئیے، کیوں کل جمعے کا روز ہے۔ اسے دیکھتے ہی ہمیں جمعہ یاد آتا ہے، جمعے سے ہمیں جمع یاد آتا ہے، جمع سے ہمیں مقصد جمع یاد آتا ہے۔ بھائی علی کی ولایت تک پہنچا رہا ہے انار کا ایک دانہ، یعنی انار کا ایک دانہ انسانوں میں پائے جانے والے ان تمام پرچم لینے والوں سے زیادہ بلند ہے، جو ساری زندگی دعوے کرتے رہ گئے لیکن کبھی علی تک نہیں لے گئے۔ یہ انار کا دانہ مٹی سے ابھر کر کیا آیا؟ لوگوں کو ابو تراب کا پتہ بتانے لگا۔ رمان کی فضیلتیں حساب نہیں ہے انار کی عظمت کا۔ رسول اکرم جس کے کھانے کے لیے ایک دن کا انتظار کرے وہ پھل انار ہے، تو اس کی یعنی اس کو کیسے بیٹھ کر کھاتے تھے وہ پوزیشن لکھی ہوئی ہے۔ جمعے کا دن آتا انار لے کر آتے، اور جب انار آ جاتا تو انار کے دانوں کو یعنی چھری سے اس کو نہیں کاٹتے۔ حکیموں اور طبیبوں سے آپ پوچھیں، ہمیں بھی ایک حکیم نے بتایا پھل کو اگر آپ نے چھری سے کاٹ دیا ہے تو پھر اس کا اثر بہت ختم ہو جاتا ہے، زائل ہو جاتا ہے، بالکل 10% 20%۔ تو جو اوپر کا چھلکا ہوتا ہے اسے کاٹ لیا اور بعد میں کھول کر ہاتھ سے کھاتا ہے۔ بٹ ڈسپلن کا عالم دیکھیے، اسکول جانے کے لیے تیار ہو رہے ہیں، ویسی تیاریاں ہیں انار کھانے کے لیے۔ چھری سے آپ نے اس کو کاٹا اوپر سے، لیکن دانوں کو چھری نہ لگے، انار کے دانوں کو ہتھیار نہ لگے۔ کہا اللہ کے نزدیک بہت عظیم پھل ہے، اس سے بے انتہا محبت، اذیتیں نہ پہنچے اس کو۔ بھائی انار کو چھری لگ جائے اللہ نے گوارا نہیں کیا، اس کے نزدیک محبت کا یہ عالم ہے، ہمیں اس پھل سے اتنی محبت۔ تو اوپر سے کاٹنے کے بعد اسے کھولتے، کھول کر ہاتھ سے دانے نکال کر کھاتے۔ جو طریقہ لکھا ہوا ہے کہ رسول اکرم انار کھاتے وقت دو زانو ہو کر بیٹھ جاتے، جیسے تشہد میں بیٹھا جاتا۔ نہیں توجہ رہے بھائی، الفاظ رہے، انار کی روشنی کا ذکر اندھیر نگری میں ہو رہا ہے، جیسے تشہد میں بیٹھتے ہیں ویسے بیٹھ کر انار کو کھولتے۔ اب جب انار کے جمے ہوئے دانے نظر آتے
تو رسول کو جمعہ یاد آتا ہے. بھائی بات تھی گزری, تشہد کی کیفیت میں بیٹھ کر انار کو کھولا جاتا. مولا کائنات کے لیے روایت یہ ملی کہ جمعے کا انتظار کرتے, جمعے کا انتظار کرتے, تشہد کی طرح بیٹھ جاتے, دو زانو انار کو اس طرح کھولتے, لیکن مولا اپنا رومال نیچے بچھا دیتے, رومال نیچے بچھا دیتے, اس کے اوپر انار رکھا ہوا ہوتا اور پھر انار کھول کر کھانے لگتے. اتنا اہتمام انار کے کھانے کے لیے مالک امر کر رہا ہے. کن و فیکون کا مالک اہتمام سے گزر رہا ہے انار کھانے کے لیے. تشہد میں بیٹھ کر کھول کر انار کھا رہے, نیچے علی کا رومال بچھا ہوا. ایک شخص نے دیکھا کہ بھئی یہ کیا ہو رہا ہے. اس نے آ کر پوچھا, یا علی آپ نے یہ رومال کیوں بچھا دیا؟ تو علی نے جواب دیا, وہ اسی لیے کیونکہ ان انار کے دانوں میں ایک دانہ جنت کا ہوتا ہے. نہیں توجہ نہیں کرتا. بھئی ہے بشر, رہتا ہے دنیا میں گناہوں سے آلودہ, اور یہیں اسے جنت کی ایک غذا مل گئی. اسی لیے تو ہم نے کہا جس کو کھانے کے لیے انار مل جائے تو سمجھ لینا کہ اللہ نے اپنے رحمان ہونے کی دلیل سامنے رکھ دی ہے. میں رحمان ہوں, میں نے تمہیں قرآن کی تعلیم دی. میں رحمان ہوں, میں نے تمہیں انار کھلایا. بھئی یہ کیا توازن ہے, یہ کیسا موازنہ؟ رحمان جو قرآن کی تعلیم دے, رحمان جو انار کھلائے. تو مولا نے رومال بچھا دیا, انار کھول کر کھانے لگے. تو اس نے پوچھا, آپ نے یہ رومال کیوں بچھایا؟ تو علی نے کہا, کیونکہ ان انار کے دانوں میں ایک دانہ جنت کا ہوتا, کہیں دانہ گر کر بکھر نہ جائے, اسی لیے میں رومال نیچے رکھتا ہوں تاکہ اگر کوئی دانہ گرے تو رومال میں جمع ہو, میں سارے دانے کھاؤں, جنت کا دانہ نہ چھوٹ جائے. توجہ, یعنی علی نے کہا کیونکہ اس میں ایک جنتی ہے, اسی لیے میرے رومال کا اہتمام ہو رہا ہے. بھئی انار کے دانوں میں ایک دانہ جنتی ہے, اسی لیے میرا رومال کا اہتمام ہو رہا ہے. یعنی رومال اہل بیت کا کہیں پر ہونا اس کے جنتی ہونے کی دلیل ہوتا ہے. روز محشر تک آنے والی زبانوں کو حسین نے بند کیا اور کہا, ہر تو پریشان مت ہونا, کل تیری آبرو پر کوئی ایک لفظ نہیں کہہ سکتا, میں تجھے رومال سیدہ عطا کر رہا ہوں. تو میرے لشکر میں ہر انار کے دانے کی طرح ہے. رومال بچھا ہوا جمع کر رہا ہے علی کا رومال انار کے دانوں کو. نہیں توجہ نہیں کیا آپ نے؟ دیکھیے خواہش, دیکھیے خواہش, علی کی کیا خواہش ہے کہ انار کے دانے میرے رومال میں جمع ہو جائے. کتنی عظمت ہے, کہاں کہاں سے ملا. یعنی انار کا ایک دانہ غم حسین میں بہنے والے آنسو کے برابر. یہاں شوہر نے رومال میں انار کے دانے جمع کیے, وہاں زوجہ نے رومال میں عزاداروں کے آنسو جمع کیے. انار کی نسبتیں ہیں, جنت کا یہ میوہ ہے رمان, جس کے اہتمام کے لیے یہ ساری چیزوں کو طے کیا جا رہا ہے. اور کیونکہ ہم نے ارادہ کیا, ایک حدیث ہے کل آپ کو سنائیں گے انشاءاللہ, کیونکہ آج سے جو مضمون ہے وہ تھوڑا سا الگ ہے, اس لیے وہ کل آپ کو خدمت میں سنائیں گے. لیکن 40 دن مولا نے فرمایا, جس نے آج
انار کھا لیا، آج اگر اس نے انار کھایا 40 دن تک شیطان اس کے پاس آ کر وسوسہ نہیں کر سکتا۔ بھائی انار، جس نے آج انار کھایا 40 روز شیطان اس سے دور رہتا ہے، اور جو کان میں آ کر وسوسے کرتا ہے کسی گمراہی کی طرف لے جانے کے لیے، وہ زائل ہو جاتے، وہ آ نہیں سکتا قریب 40 روز تک۔ آج انار کھا لیا، بھائی کیا ہے توجہ آپ، یعنی ہدایت کا پیمانہ دیکھیے، یہ انار ہے یا کوئی ہادی ہے؟ ایک ہدایت کی طرف، اس طرف رخ موڑ دیا، جنت سے آیا ہوا، یعنی صفات اس میں جو پائے جاتے ہیں تمام ہادی کے صفات۔ جس نے انار کھا لیا 40 روز تک شیطان کا وسوسہ نہیں ہے، توجہ۔ لیکن ویسے ہی ہے جیسے ماہ مبارک رمضان، رمان بند ہو گیا شیطان، 30 دن شیطان بند، لیکن آپ دیکھیے لوگ گناہ کر رہے ہیں۔ تو اس نے پوچھا مولا یہ شیطان تو بند ہو گیا، پھر بھی رمضان میں لوگ گناہ کرتے ہیں، کہیے کیسے؟ کہا بھائی وہ تو بند ہو گیا، لیکن جب اس نے پہلی بار سکھایا تھا اور انہوں نے گناہ کیا تھا، اب گناہ دہراتے وہ ان کے نفس کی عادت ہو گیا۔ توجہ رہے، یہ ان کے نفس کی عادت ہو گیا۔ اب شیطان بند ہے لیکن ان کے گناہ چل رہے ہیں کیونکہ انہیں عادت پڑ گئی ہے۔ توجہ، یعنی جنہیں گناہوں کی عادت ہو جاتی ہے شیطان کے بند ہونے کے بعد بھی گناہ گار رہتے ہیں۔ تو اب کسی نے اگر آج انار کھا لیا 40 روز تک تو شیطان نہیں آئے گا، لیکن انار کھانے کے بعد اگر آپ گناہ کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں تو ہمیں سمجھ میں آ جائے گا یہ گناہ ایک مرتبہ اتفاقاً نہیں ہو رہا، نہیں توجہ نہیں کر رہے بھائی، توجہ ہے؟ پھر سے دوہرا رہے آپ کے دیکھیے، وسوسہ یعنی آئیڈیا دینا، گناہ کا آئیڈیا دے کر چلا جاتا ہے، گناہ کراتا نہیں پکڑ کے۔ شیطان قیامت کے دن ان لوگوں سے کہے گا میں نے ان سے کوئی گناہ نہیں کرایا، مکالمہ ہے روز محشر، بلکہ انہوں نے خود گناہ کیا، میں نے تو بس راستہ بتایا تھا، یہ خود آئے۔ شیطان ڈھکل دے گا، بھائی ہمارے سر پر نہ رکھیے، میں نے گناہ کرایا نہیں، گناہ انہوں نے کیا، میں نے راستہ بتایا تھا۔ اسے کہتے ہیں وسوسہ، یعنی آئیڈیا دینا، یوں ہو سکتا ہے کیا بول کے چلا گیا، نہیں توجہ نہیں، ہم نے آپ کو آ کر پیسے دیے، یہ دیکھیے یہ کچھ پیسے ہیں، آپ انہیں دے دیجئے، آ گئے آپ کے پاس، اب انہیں دینا ہے۔ شیطان آیا، اس نے آ کر کہا اس میں سے کچھ حصہ تمہارا بھی ہو سکتا ہے کیا، یہ کہہ کر چلا گیا۔ بس اب کیا کہیں، بس وہ خیال کیا آیا، انہوں نے کہا ہاں ہو سکتا ہے میرا بھی حصہ۔ اب ان کا حصہ جو لینے والا تھا ان سے زیادہ ہو گیا، تو بھائی یہ کیا ہے؟ شیطان کیا کہے گا، میں نے تقسیم نہیں کی، میں نے تو آئیڈیا دیا، تقسیم اس نے خود کی۔ یعنی ایسے ایک مرتبہ 2 مرتبہ سٹارٹنگ کے جو گناہ ہوتے ہیں وہ وسوسے سے ہوتے ہیں، لیکن جب عادت پڑ جاتی ہے گناہ کی عادت، تو شیطان بند ہو جانے کے بعد بھی یہ گناہ کرتے ہیں، کیونکہ یہ خود گناہ میں، یعنی یہ خود ان کا نفس کر رہا ہے۔ توجہ نہیں، توجہ نہیں کر رہے، اسی لیے رمضان میں شیطان بند ہے لیکن لوگ گناہ کر رہے ہیں کیونکہ عادت ہے۔ مطلب رمضان میں گناہ گار نظر آنا اس بات کی دلیل بنتا ہے یہ پہلا گناہ نہیں ہے، نہیں توجہ نہیں، یہ اتفاقاً ہونے والے گناہ نہیں ہے، یہ سلسلہ چل رہا ہے جن کی انہیں عادت پڑ گئی، اسی لیے شیطان کے بند ہونے کے بعد بھی گناہ گار ہے۔ تو اب اللہ کی رحمانیت کا عالم دیکھیے، ماہ مبارک ہے 30 دن، لیکن مولا نے کہا جو انار کھائے وہ 40 دن، 10 دن اور زیادہ ماہ مبارک سے زیادہ لوگوں کو شیطان کے وسوسوں سے بچا
بچا لیتا ہے، اس پھل کا نام انار ہے۔ اب اگر انار کھانے کے بعد کوئی گناہگار نظر آئے تو ہمیں سمجھ میں آ جائے گا گناہ ان کی نفس میں گھل گیا ہے۔ اسی لیے مولا نے کہا کہ بھئی ایسے الفت سے تو ایک دانہ ہوتا ہے۔ اس نے کہا مولا یہودی، نصرانی، دوسرے منافق، کئی سارے لوگ وہ بھی انار کھاتے ہیں، جنت کا یہ دانہ، یہ بے ایمان لوگ جنت کا دانہ وہ کیسے کھا؟ تو مولا نے جواب دیا جب بھی کوئی انار کھانے کے لیے بیٹھتا ہے اللہ اس کے پاس بھیج دیتا ہے۔ انار کھانے کے لیے بشر بیٹھا، آسمان پر ملک کو حکم چلا گیا جاؤ دیکھو انار کھا رہا ہے۔ اب کتنی فکر ہے اس کو انار کی، کتنی پابندیاں ہیں اس کو انار۔ مولا نے کہا ملک آ کر سامنے کھڑا ہو جاتا ہے۔ اگر انار کھانے والا منافق ہے، اگر انار کھانے والا منافق ہے تو فرشتہ جنت کے دانے کو لے کر چلا جاتا ہے۔ اگر انار کھانے والا منافق ہے تو فرشتہ جنت کے دانے کو لے کر چلا جاتا ہے۔ اب وہ زمین کے دانے تو کھا لیتا ہے لیکن جنت کا دانہ اس سے میسر نہیں ہوتا۔ ہر انار کھانے والے کے سامنے ایک فرشتہ کھڑا ہوا ہوتا ہے جو اس کے دل میں ایمان کے پیمانے کو دیکھتا رہتا ہے۔ مومن ہے تو جنت کے دانے کو چھوڑ دیتا ہے کہ جنت کا دانہ تو کھا لے، یہ تیرا حق ہے۔ لیکن اگر منافق ہے تو جنت کا دانہ کھانے نہیں دیتا، جنت کا دانہ لے کر چلا جاتا ہے۔ یعنی انار کے تمام دانے اس کے رحمان ہونے کی دلیل ہے، اور اسی دانوں میں ایک جنت کا دانہ اس کے رحیم ہونے کی دلیل ہے۔ توجہ، یعنی اگر کسی کو انار کے پورے دانے مل جائے مطلب اللہ اس پر رحیم ہے۔ رحمان و رحیم کی تعویل پھل کے دانے کر رہے ہیں، نہیں توجہ نہیں کر رہے۔ اللہ کے رحمان اور رحیم ہونے کے فرق کو ایک پھل کا دانہ سمجھا رہا ہے۔ پھل کے دانے میں یہ صلاحیت ہے کہ تعویل رحمان و رحیم کرے، تو جن کی محبت میں یہ پھل بنایا گیا ہے وہ رحمان و رحیم کی تعویل کیسے نہیں کرے؟ لہذا ان کے فضائل پر اعتراض کرنے سے پہلے ایک انار کھا لے محبت کے ساتھ۔ نفاق اگر ہو تو وہ دانہ تو چلا جائے گا، لیکن اگر مومن کھا رہا ہے تو اللہ ان دانوں سے اس کے قلب کی اصلاح کرتا ہے۔ کھاتے 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 اس کے فکر میں وہ نور پیدا ہوتا ہے کہ انار اسے علی کے فضائل سمجھاتا ہے۔ کہ یہ بات تجھے کل تک سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، یہ لے ہم تجھے آج سمجھاتے ہیں۔ وہ پریشان ہو گیا، بھئی ہمیں کیسے سمجھ میں آ گیا؟ کہ درمیان میں انار کھایا تھا کیا؟ کہاں بیچ میں ایک انار تھا، بس اسی کا اثر ہے۔ توجہ، تو ہاں حدیث ہے رسول اکرم کی بیان کرنے والی۔ جمعہ کا روز آیا، انار لے کر آئے، دو زانو بیٹھ گئے، انار کھانے لگے۔ تو امام صادق نے بیان کیا کہ جب رسول انار کھاتے تو اس وقت کسی کے ساتھ انار کی شرکت کو پسند نہیں کرتے۔ اسی لیے ہمیں بھی یہ حکم دیا گیا ہے انار کھانے کے آداب میں ایک یہ بات ہے کہ جب بھی انار کھا رہے ہو تو پورا کھاؤ۔ ہمیں حکم دیا گیا انار کو شیر مت کرو۔
اگر یہ تیرے دین کی لطافتیں ہمارے سمجھ میں نہیں آتی، کہ بھوکوں کو حکم دیا گیا ہے کہ بھائی تم بھوکے ہوں گے، اگر ایک روٹی کھا رہے ہو اس بھوک کی حالت میں، اگر تمہارے سامنے دوسرا بھوکا آ جائے آدھی روٹی دے دو۔ اے میں اتنا بھوکا ہوں پروردگار، کہا بھائی ہوں گے لیکن بانٹنا سیکھو۔ ایسی تعلیم دینے والا، بانٹنے والا دین یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو انار کسی کے ساتھ مت بانٹ لو۔ کہا پروردگار اس کے پیچھے کوئی حکمت و علت ہے تو بتا۔ کہا انار کے دانوں میں اثر ولایت علی ہوتا ہے۔ بھائی سب بٹ جائے تو بٹ جائے، لیکن ہمیں علی کی محبت کا بٹوارا پسند نہیں ہے۔ حکم ہمیں دیا گیا انار پورا کھاؤ۔ اس نے کہا مولا میرے بچے، میرے گھر والے، ماں باپ، زوجہ ہے، بچے ہیں، کیا کروں؟ کہا سب کے لیے کہہ دو، ایک میں سے سب مت کھاؤ، جو ایک کھا رہا ہے وہ پورا کھائے، اور اگر تمہیں کسی کے لیے چاہیے تو اس کے لیے ایک لاؤ، اس سے کہو کہ وہ کسی سے نہ بانٹ لے۔ توجہ، اکیلے پورا انار کھاؤ۔ اب دیکھیے ہم نے سوچا نہیں تھا وہ واقعہ، ہم نے کہا کہ بھئی اسے چھوڑ دے، لیکن اب بات یہاں تک آئی تو واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کر دے۔ ایک روز ایک فرشتے نے جنت سے انار رسول کی خدمت میں پہنچایا۔ یا رسول اللہ جنت کا انار ہے، آپ کے لیے لے کر آیا ہوں۔ زمین پر ملنے والے انار کسی سے نہیں بانٹتے تھے، اب تو جنت سے آیا۔ کہا ہم نے دیکھا ہے آپ کے مزاج میں آپ کسی کو دیتے نہیں، جنت کا انار آپ کے حوالے کر رہا ہوں، یہ لیجیے تحفے میں ہے، آپ اسے کھا لیجیے۔ رسول اکرم نے نہیں کھایا، انار لے کر بیت الشرف کے دروازے پر آ گیا۔ اے تیرے مزاج کو کیا ہو گیا رسول اللہ؟ بھائی توجہ رہے، الفاظ آپ کے حوالے کر رہے ہیں۔ فرشتے روٹیاں نہیں کھاتے، لیکن در سیدہ پر فرشتوں کا مزاج بدلا۔ ملک الموت اجازت نہیں لیتا، لیکن در سیدہ پر ملک الموت کا مزاج بدلا۔ جبریل کہیں داخل ہونے کے لیے اجازت نہیں لیتا، لیکن در سیدہ پر جبریل کا مزاج بدلا۔ رسول بھی انار کسی سے نہیں بانٹتے، لیکن در سیدہ پر رسول کا مزاج بدلا۔ بحث کر رہے ہیں اب تک، رسالت میں آپ کا مزاج جہاں بدل جائے وہ بارگاہ سیدہ ہوتی ہے۔ آدھا انار علی کو دیا، یا علی آدھا تیرے لیے آدھا میرے لیے۔ کہا یہ جو آپ شریک نہیں کرتے، اکیلے کھاتے، آدھا مجھے، اتنا زیادہ؟ کہا وہ اسی لیے تو رسالت کا شریک ہے۔ توجہ بھئی، دیکھیں رسول کی الفتوں محبتوں سے بھری ہوئی، رحم دلی اور مہربانی سے بھری ہوئی زبان، جس سے آپ نے ہمیشہ الفت و محبت اور نرم دلی، بھائی چارگی، ایسی باتیں سنی، اسی زبان نے بانٹنا منع کیا، شرکت منع کی۔ اس زبان سے ہم نے سنا، صرف 2 موقعوں پر کہا شریک نہیں۔ توجہ رہے، اتنی زیادہ الفتوں سے بھری ہوئی زبان نے صرف 2 موقعوں پر کہا، 2 موقعوں پر کہ کوئی شریک نہیں۔ ایک تھی کہو لا الہ الا اللہ، اس کا کوئی شریک نہیں، اور انار کے تناول میں کوئی شریک نہیں۔ اب بھائی انار ہے یا آسمانی ہدایت کا خزانہ، بیٹھنے سے ہمیں نماز یاد آ رہی،
دیکھنے سے ہمیں ولایت یاد آ رہی ہے، اور نہیں بانٹ کر کھانے کے اس مزاج سے ہمیں توحید یاد آ رہی ہے۔ انار ایک پھل ہے یا توحید و رسالت و ولایت کی یاد دہی کا ذریعہ؟ رمان کہا کہ بھائی پھل ہے انار، تو ایسے بیٹھ کے کھاتے؟ کہا کہ پورا انار تمہیں کھانا چاہیے۔ 40 روز تک شیطان کے بس میں۔ اب جس کے اوپر سحر، جادو وغیرہ یا جو بھی ایسی کوئی چیز ہو جاتی ہے، شیطان سوار، تو انار کے درخت کے نیچے سے اسے لے جاؤ، انار کی ڈالی، اس کی کاڑی، اس سے مس کرو، انار کی کاڑی سے لکھی ہوئی کوئی تعویذ اسے پہنا دو، کیونکہ انار کے قریب شیطان نہیں آتا۔ ہماری تہذیب تھی، آپ دیکھیے ہر ہمارے یعنی گزرے ہوئے دور میں گھروں میں انار کا درخت۔ اب بھائی یہ کیا ہے؟ انار کا درخت کیا ہے؟ کہا انار کے درخت کی تعلیم دی گئی، گھر میں انار ہو یا انار کا درخت ہو تو شیطان نہیں آتا، جن سر پر سوار نہیں ہوتے، یہ جادو سحر وغیرہ باطل ہو جاتا۔ اگر انار کی صحبت میں رہو گے تو شیطانی وسوسوں سے محفوظ رہو گے، اور جو شیطان کو بھگا دیتا ہے انار۔ اگر اس شجر کے قریب پہنچنے سے پہلے آدم اگر انار کے قریب پہنچ جاتے تو زمین پر آج یہ ساری بحثیں نہیں ہو رہی ہوتی۔ انار کی دوری نے آدمیت کو کہاں پہنچا دیا؟ اب اس زمین سے اور بستی میں جا کر جہنم میں نہ چلے جائے، اسی لیے اللہ نے جنت میں واپس بلانے کے لیے ان کے لیے انار زمین پر رکھا۔ نہیں توجہ نہیں کر رہے؟ انار نہیں ہے، جنت کا پروانہ ہے، جس کے دل میں محبت انار پیدا ہو جائے اللہ انہیں جنتوں میں لے کر چلا جائے گا۔ علی کی محبت کی کوئی کیا بات کرے، بشریت کے بس میں نہیں ہے نام علی لینا۔ علی کی الفت رکھنے والا ایک پھل اگر تمہارے دل میں اپنا مقام بنا لے تو تمہیں جنت تک لے کر چلا جائے۔ یا علی تیرے مزاج میں الخاب میں ہم نے سنا قسیم الجنت والنار، اب تو ہی بتا کیا ہے انار؟ توجہ۔ تو اس حوالے کو مضبوط کرنے کے لیے خدمت میں آپ کی یہ شہزادی کونین کا خطبہ دربار خلافت میں، خطبہ فدق، اس میں دیکھیے یہاں لکھا ہوا یہ لفظ یوز کیا خطبے میں اپنے، انار، عربی ورڈ، سیدہ کی زبان، اسی وجہ سے اس کو انار کہتے ہیں۔ رمان بھی عربی، انار بھی عربی۔ کچھ پھل ہیں جن کے ہمارے پاس بھی نام عربی میں ہے، موز عربی ہے، وہ ہندی یا اردو زبان نہیں، موز عربی ورڈ ہے، انار عربی ورڈ ہے، خربوزہ عربی ورڈ ہے۔ یہ ان کے عرب سے جو جب نام آئے وہ ہمارے پاس رائج ہو گئے، یہ سب عربی لینگویج۔ اب رمان شہزادی سے جڑے ہوئے پھل کو کہتے ہیں، اس کا ہمارے بول چال میں اسے انار کہتے ہیں۔ بس اس پر مجلس ختم کر رہے ہیں، توجہ رہے۔ خطبہ فدق، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، میں گواہی دیتی ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، واحد ہے لا شریک، وحدہ لا شریک لہ۔ یہ کہنے کے بعد یہ لفظ استعمال کیا، اخلاص۔
وحدہ لا شریک، اخلاص، مطلب ہمیں سمجھ میں آیا توحید اخلاص سے جڑی ہوئی ہے، خلوص نہیں، توحید نہیں ہے۔ کوئی چیز خلوص کے بغیر؟ خلوص نہیں نماز نہیں، خلوص نہیں روزہ نہیں، خلوص نہیں حج نہیں، خلوص نہیں عبادت نہیں، خلوص نہیں عزاداری نہیں، خلوص نہیں ماتم نہیں، خلوص نہیں کچھ نہیں۔ جو ہے خلوص کے ساتھ توحید نہیں، اگر خلوص نہیں، مخلص ہو تو موحد ہے، مخلص ہو تو نمازی ہے، مخلص ہو تو عزادار ہے، مخلص ہو تو روزے دار ہے، مخلص ہو تو عبادت گزار ہے، جو ہے مخلص ہو تو ہے۔ تو شہزادی نے کہا میں گواہی دے رہی ہوں اس کی توحید کی، اور یہ توحید لا شریک لہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، یہ پورا کلمہ فرماتے ہیں یہ وہ کلمہ ہے، کلمۃ جعل الاخلاص تعبیلھا، یہ وہ کلمہ ہے، کلمہ توحید وہ کلمہ ہے کہ اللہ نے اخلاص کو جس کلمے کی تعویل بنایا، اللہ نے اخلاص کو جس کلمے کی تعویل بنایا، یعنی لا الہ الا اللہ کی تعویل اخلاص ہے۔ اگر اخلاص سمجھ میں آئے تو لا الہ سمجھ میں آئے گا، اگر اخلاص قبول ہے تو لا الہ قبول ہوگا، اگر اخلاص کے ساتھ ہے تو لا الہ کے ساتھ۔ اب یہ اخلاص چلتے چلتے بہت طویل بحث چلی اخلاص پر، لیکن حدیث نتیجہ آپ کی خدمت میں رکھ رہے کہ رسول اکرم نے فرمایا سورہ توحید کی خاطر، سورہ قل هو اللہ احد، سورہ اخلاص، فرماتے ہیں یا علی میری امت میں تو ویسا ہے جیسے قرآن میں سورہ اخلاص، یعنی ہمیں سمجھ میں اخلاص علی ہے۔ شہزادی نے خطبے میں کہا لا الہ الا اللہ کی تعویل علی ہے، جسے وہ لا الہ سمجھنا ہو اسے علی کو سمجھنا ہوگا، جو اس کی محبت کا دعویٰ کر رہا اسے اس کی محبت کرنا ہوگا، جو اس کے قریب ہوگا وہ اس کے قریب ہوگا۔ اخلاص کو اس نے کلمے کی تعویل بنایا، توجہ، اور پھر اسی اخلاص سے کیا کیا کیا، وَزَمَّنَ الْقُلُوبَ مَوْصُولَہَا، پھر اس اخلاص کے ذریعے سے اللہ نے دلوں کی ضمانت لی۔ نہیں توجہ نہیں کر رہے، اللہ ضمانتیں نہیں لے گا۔ اگر کوئی مجرم قید ہو جائے قید خانے میں، جیل میں ہوتا ہے، ڈال دیا کسی کو جیل میں لوگوں نے، پولیس نے لے جا کر بند کر دیا، کہا بھائی یہ گناہ کر رہے تھے، چوری کر رہے تھے، کیا کر رہے تھے، پکڑے گئے، اے بھائی کیا کرے، پھنس گئے، کہا بھائی بندے کا ضمانت دے دیجیے، ضمانت پر چھوٹیں گے نا۔ شہزادی نے کہا لا الہ الا اللہ، اس کا منکر مجرم بند ہو گیا جہنم میں، اللہ ضمانت نہیں لے گا جب تک کہ اخلاص ساتھ نہ ہو۔ یعنی علی کے ذریعے سے اس نے دلوں کی ضمانت لی، دل کی ضمانت لی، وَزَمَّنَ الْقُلُوبَ مَوْصُولًا وَأَنَارَ فِي التَّفَكُّرِ مَخُولَهَا، اور پھر اسی اخلاص کے ذریعے سے اللہ نے عقلوں کو منور کیا، تفکر کو، فکر کو اللہ نے روشن کیا اخلاص کے ذریعے سے۔ اس روشنی کے لفظ کو سیدہ نے کہا انار، نہیں توجہ نہیں کر رہی، یعنی اپنے خطبے میں بیان کر رہی ہے علی ہے لا الہ الا اللہ کا انار، یعنی علی سے سمجھ میں آئے گا لا الہ میں کتنی روشنی پائی جاتی ہے۔ لا
اخلاص ہے اس کا انا۔ اب ہمیں سمجھ میں آیا اس پھل کا نام انار کیوں رکھا گیا، کیونکہ اس کے ذریعے سے عقل روشن ہوتی ہے، دل روشن ہوتے ہیں، فکر روشن ہوتی ہے۔ انار کیا کہیں، پھل کھلایا بھی ہمیں، کھایا بھی ہم نے، بدلے میں جنت بھی ملی ہمیں۔ ایسا بھی کوئی پھل ہے پروردگار؟ کہاں؟ پھر حساب کتاب، نامہ اعمال، یہ سب کہاں گیا؟ محشر، میدان، حشر، نشر، اٹھنا، پوچھنا، بتانا، وزن کرنا، میزان، یہ سب کیا ہو گیا پروردگار؟ کہا انار سے دوستی رکھو، وہ سب ہم دیکھیں گے۔ ابھی پھل ہے یا کوئی پروانہ جنت میں داخل کرا، ایسے عظیم الشان میوے کا نام ہے رمان۔ کل اور پرسوں آپ کی خدمت میں بس یہی اسی مضمون پر بات کریں گے، کیونکہ یہ جس مقدس شہزادی کی شہادت کے سلسلے میں مجلس ہے، ان کے گلشن کا یہ انار ہے۔ ماہ مبارک، ابلیس بند ہے، 30 دن قید میں، 40 روز انار کی وجہ سے دور، یعنی شیطان کو دور کرنے میں رمان رمضان سے آگے ہے۔ رمضان نے 30 دن بند کیا، اس نے 40 دن دور رکھا۔ ماہ مبارک کی عظمتیں اور یہ مہینہ، اس کی آبرو، عزت و شان کو اور بلندی تک پہنچا دیا ان شہادتوں میں۔ شہادت جناب خدیجہ کبریٰ، شہادت جناب فاطمہ بنت اسد، شہادت جناب ابو طالب، شہادت جناب امیر المومنین۔ شہادت یا مصائب 8-9 تاریخ کو آپ کی خدمت میں پڑھیں گے، 10 کو تو مجلس روز شہادت ہوگی، لیکن ہم آپ کی خدمت میں ایک جملہ پڑھ کر مجلس تمام کریں گے کہ جب 40 ہجری کا ماہ مبارک کوفے میں آیا، لوگوں نے اس چاند کے ساتھ ہی علی کے مزاج کو بدلا ہوا دیکھا۔ شر کے بس میں نہیں ہے مظلومی علی پر رونا، انسان کے بس میں نہیں۔ انسان کبھی اگر رو بھی دیتا ہے تو یہ سن کر روتا ہے کہ سر پر علی کے تلوار لگی، لیکن سر پر لگنے والی تلوار سے علی اتنے زخمی نہیں ہوئے جتنا زبانوں کے خنجروں سے علی کا دل زخمی ہوا۔ اسی لیے مولا نے فرمایا ہتھیار کے زخم سے زیادہ شدید زبان کا زخم ہوتا ہے۔ مولا نے فرمایا وہ زخم جو ہتھیار سے لگے کبھی بھر بھی جائے گا، لیکن زبان سے جو زخم لگتا ہے وہ کبھی بھرتا نہیں۔ اور اپنی زندگی کی سوانح حیات میں ظالموں نے ایسے زخم زبانوں سے علی پر لگائے کہ تنہائیوں میں بیٹھ کر اپنی مظلومی پر خود ہی رو لیا۔
علی کے ٹوٹے ہوئے دل کا یہ حال ہو گیا تھا۔ اسی وجہ سے تو امام وقت نے زیارت ناہیہ میں جب ابو الفضل عباس پر سلام بھیجا تو یہ سلام کہا، میرا سلام اس ہستی پر جسے تلواروں کے ساتھ ساتھ زبان سے بھی شہید کا شہادت عباس میں زبان سے شہید ہو کا بازوؤں کے خطا ہونے کے بعد بزدل ترین زبان سے کہتا، پوچھتا کہ عباس ہمارے حملے کا جواب کیوں نہیں؟ یہ جملہ نہیں بلکہ عباس کے سینے کو کاٹ دینے والی تلوار۔ 20 برس کے بعد عاشور کے روز علی کے بیٹے کو زبانوں سے یوں شہید کیا گیا کہ امام وقت سلام عرض کر کے رہ گئے۔ 40 ہجری میں علی کے دل کو کیسے زبانوں سے نہیں کاٹا گیا؟ ماہ مبارک گزر رہا تھا، شروع ہوا، خطبہ دینے کے لیے ممبر پر آیا۔ اب رہ کون گیا تھا؟ 40 ہجری کا رمضان، اللہ دل سمجھ نہیں سکتا علی نے کیسی گزاری ہے وہ زندگی، رسول کے بعد سیدہ کے بعد کیسے گزاری ہے علی نے زندگی، کوئی سمجھ نہیں۔ 2-4 دوستوں کی ڈھارس تھی، وہ بھی آہستہ آہستہ ختم ہو گئے۔ اب بالکل گنے چنے لوگ جو علی سے محبت رکھتے تھے، 2-4 لوگ انگلیوں پر شمار ہو جاتے، بس وہی رہ گئے تھے۔ دلوں میں ان کے یہ دھڑکا کہ مزاج علی میں تبدیلی کیسے آ گئی، یہ کیا ہو گیا؟ خطبے کے لیے ممبر پر آئے، وہ چاہنے والے قریب کھڑے ہو، خطبہ دیتے دیتے علی نے کہا، مجھ سے پوچھ لو جس کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہو، اس سے پہلے کہ میں تمہارے درمیان کروں۔ اللہ نے یہ الفاظ کا سننا تھا، چاہنے والوں کا کلیجہ کٹ گیا۔ ممبر سے اترتے ہی کہا، مولا میرے ہمارے دلوں میں سنبھلنے کی طاقت نہیں، ایسے الفاظ کیوں بیان کر رہا ہے علی کہ مجھ سے سوال کرو اس سے پہلے کہ تمہارے درمیان، خدا را ایسے الفاظ بیان نہ کر۔ علی نے جواب دیا، رسول اکرم کی حدیث کی تعویل کا مہینہ آ گیا ہے، تمہیں پتا چل جائے گا کہ علی کے لفظوں کے پیچھے کیا اثر چھپا۔ غربت علی کا یاد، بس زبان ہی کے الفاظ ہے، وہ چاہنے والے وہ تڑپ رہے تھے، بس ایک لفظ سے آپ کی خدمت میں مجلس تمام کر رہے ہیں۔ مولا نے کیا فرمایا؟ مولا فرماتے ہیں، دیکھیے مصیبتیں اپنی بیان کر رہے ہیں، نصیحت بھی ساتھ کا باوفا شخص کے لیے سب سے زیادہ تکلیف دہ بات یہ ہوتی ہے کہ اسے بے وفا لوگوں کے بیچ میں چھوڑ دیا جائے۔ عالم کے لیے سب سے زیادہ مصیبت یہ ہوتی ہے کہ اسے جاہلوں کے درمیان میں چھوڑ دیا۔ میرے مولا تو حکمت و نصیحت کی بات بیان کر رہا ہے یا تو اپنے مصائب بیان کر رہا ہے کہ میرا حال دیکھو کہ میں کہاں ہوں؟ کہ عرش پروردگار عالم کی جو زینت بنا ہوا وہ بشریت کے درمیان میں اپنی ناقدری کا شکوہ کر رہا ہے۔ بس ایسے ہی عالم میں ایک شخص آیا، الفاظ یہ قیامت کے چلتے، لیکن علی نے کہا کہ مجھ سے سوال کرو، تو لوگوں نے خواہش کی کہ سوال کرو۔ ایک پوچھنے والے نے پوچھا، یا علی یہ بتائیے کہ ایک مرد پر سب سے زیادہ مظلومی کا وقت کیا ہوگا؟ بس اس پر مجلس ختم کر، ایک مرد پر سب سے زیادہ مظلومی کا وقت کیا ہوتا؟ علی نے جواب دیا کہ سب سے زیادہ مظلوم مرد اس وقت ہوتا ہے جب اس کی زوجہ کے سامنے کوئی اس پر ہاتھ اٹھا دے۔ اللہ نے کون سے کلیجے سے تو نے جواب دیا یا علی؟ 1400 سال کے بعد آج بھی دل تڑپ رہے ہیں جب سیدہ کی نگاہیں دیکھ رہی تھی، فاتح خیبر کے گلے میں رسن باندھی گئی، کیسے برداشت تیری مظلومیوں کو ہزاروں سلام۔ ایک منزل آگے بڑھ کر روزے عاشور کربلا پہنچ گئے،
ظالموں نے گھیر لی، فریاد زینب بلند، خدارا نبی کا نواسا، یہ رسول کی گود کا فضا۔ اللہ لعنت اللہ وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ماتم حسین۔